آگے ان کی دوسری ناشکری، ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لَن نَصْبِرَ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، یہ ایک من ایک سروا ہم اس پہ نہیں گزار کر سکتے. فَادْعُ لَنَا، مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے. دیکھو کیسی بے وفائی ہے، کیسی بے وفائی. فَادْعُ لَنَا، اپنے پروردگار سے آپ مانگیے، ہمارا پروردگار نہیں ہے. اللہ کہہ رہے میں نے تمہارے پر کتنی نعمت کی. اللہ جی تم اپنے پروردگار سے مانگو. فَادْعُ لَنَا، مانگو. دیکھو آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا مولوی صاحب آپ دعا ہی نہیں کراتے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں مولوی صاحب آپ دعا نہیں کراتے، ہم تک آمین کہتے ہیں. نہیں، ہم نے تو کرنی نہیں، اسی تو کرنے میں کوشش کرو گی. لن نصبر علی طعام واحد. فادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے مانگے. فادع لنا ربنا، ہمارے پروردگار سے مانگو. تو اتنا ہی کہہ دیتے، دل کٹا ہوتا ہے نا، سب بندہ اچھی باتیں کرتا ہے. اللہ ہمیں دکھا رہے دیکھو میرے بندوں نے کیسے مجھے ناراض کیا، تم نہیں کرنا. وہ کہتے فادع لنا ربک، ہمارے لیے تیرے پروردگار سے مانگ. یہ خدیج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے. مما تنبت الارض، جو کہ زمین اگایا کرتی ہے. من بقلها، ٹھیک ہے، سبزی. بقالہ متفرق سامان ہوتا ہے تو متفرق سبزی ہے. من بقلها، سبزی ترکاری. وقصائها، یہ زمین کی سبزی، ہاں کی زمین کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ترجمہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ ضرورت نہیں ہے ہر جگہ ترجمہ کرنے کی. وقصائها، اور اس کی کھکھڑیاں سمجھتے کیا؟ وفوریا، گندم، ٹھیک ہے، وفوریا اور اس کی گندم. وعدسیہا، عدس کہتے ہیں دال کو، ٹھیک ہے. وبصلیہا، اور اس کی پیاز، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا ادنی، جو کہ گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ نا شکریہ، ٹھیک ہے. جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور مانگنا منع نہیں ہے لیکن اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دوسری نا شکریہ. تو اہبطوا مصرا، لہٰذا اس کا مزہ یہ چاہوں کہ اہبطوا مصرا، ایک شہر میں اترو. اہبطوا، اترو. مصرا، فإن لكم، تاکہ تمہیں نہیں، فإن لكم ما سألتم، وہاں پر تمہارے لیے. فإن، تو ان بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم وہ کچھ ہے جو کچھ، ما سألتم جو تم نے سوال کیا. تو وہاں کھیتی باڑی کر نکل، لیکن اب تمہیں عزت نہیں ملے گی. وضربت علیہم الذلہ، وضربت علیہم الذلہ، ضربت کہتے ہیں لگانا، ٹھیک ہے. ضربت تو مارنا ہے، لیکن ضربت کا مطلب ہے، ضربت کا مطلب ہے ٹھپا لگانا، جسے مہر لگاتے ہیں. وہ ضربت، اور ضربت کے بعد جب اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو کسی کے خلاف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ضربت علیہم الذلہ، اور ان پر
ان پر ذلت والمسکنہ اور بے کشی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. یہ پیسے وائز کا ترجمہ ہے, ضرورت پیسے وائز ہے, ٹھیک ہے. ضرورت علیہم الذلہ, اور ان پر ذلت اور بے کشی کا ٹھپا لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ بھی کر لیں گے عزت نہیں ملے گی, جتنا کما لیں گے عزت نہیں ملے گی. والمسکنہ اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا, یہ آپ کے زمانے تک بے کس رہیں گے. سمجھ, بے کس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا. وباء جو اور بھی بہت سے الفاظ ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیسے جانتے ہیں. وباء بغضب, وباء بغضب, بغضب من اللہ, وباء اور وہ لوٹے بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ, ٹھیک ہے. نہیں وہ اللہ کے پاس لوٹے تو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل میں لوگ ذالک بانہم, یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو ان پہ غصہ تھا, بلکہ ذالک یہ سب اس لیے ہوا کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار, بانہم اس لیے کہ وہ لوگ کانوا تھے یکفرون کفر کرتے, انکار کرتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور پیغمبروں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, پیغمبروں کو بغیر حق کے قتل کرنا تو کسی کو بھی بغیر حق کے قتل کرنا درست نہیں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ تھا کہ ان کو قتل کرنے کو یہ بھی برا سمجھتے تھے, یعنی کہ یہ بھی اس کو حق نہیں سمجھتے تھے. کسی نے آپ کو, اللہ نہ کرے, کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں اس نے مجھے مارا اس لیے میں اس کو مارتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو جائز سمجھ کے تھپڑ مارے اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ کیا, غصہ آیا ہوا آپ کو, آپ نے کہا اس نے میرے ساتھ کیا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو غلط سمجھو تو پھر آپ کو بعد میں شرمندگی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ تھپڑ مارنا غلط ہے, پھر آپ مار رہے ہیں, آپ پھر بھی مار رہے ہیں تھپڑ, تو اس کے بعد آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے, شرمندہ بھی نہیں ہے. کسی جٹائی ہے, کسی خباثت ہے. یہ میں یہودیوں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, خود بھی غلط سمجھتے کہ غلط کر رہے ہیں ہم, پھر بھی شرمندہ نہیں. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگائی ہے. اور اللہ کو اپنے پیاروں کے خلاف چلنا اتنا ناپسند ہے کہ ابھی تک شیطان کو مردود کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہودیوں کو چھوڑیں گے, ایسے ہی یہاں پر سمجھ لیں, یہاں ہمارے لیے بات ہے. سارا قصہ سنا کے اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی باتوں کو نہ ماننا, ٹھیک ہے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور بلا وجہ علماء کو تنگ کرنا, یہ بھی اسی میں چلا, اس لیے کہ انبیاء تو ہے, انبیاء کے وارث ہیں. اچھا, یہ بنی اسرائیل تو آ جائیں گے, پھر اللہ کی تکبیر سنا رہے, جو ان کے وارثین ہیں ان کو سنا رہے, ٹھیک ہے. تم ان یہودیوں کے وارث ہو, آؤ تمہیں سناتے ہو. اور یقین نبیین کے اندر بھی انبیاء کے وارثین ہو رہا تھا. چنانچہ علماء کرام کو تکلیف پہنچانا یہ سب اس میں آتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک عالم دین تشریف لائے, تو حضرت والا نے خود فرمایا خدا کہ جو کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے تو اس کے کفر پر مرنے کا اندیش ہے, اس لیے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرے علوم کا حامل ہو اور اس کی کوئی توہین اس وجہ سے درجے کہ یہ علوم کا حامل ہے, اس وجہ سے اس کی توہین کرتے, اللہ سے من چھین لیتے ہیں. ہاں اس نے پیسے مارے, ٹھیک ہے, اب لگاؤ تو تھپڑ بھی لگو, اس نے غلطی کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کی سزا بھی دو, لیکن یہ اس کے محض علم عالم ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں کرتا. بغیر الحق نہیں ہے, ذالک بما عصوا, سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور بے حد زیادت کی, ٹھیک ہے, کانوا یعتدون. یہ بھی عام سا لفظ ہے, وکانوا یعتدون,
یہ بھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا ذالکا کیا کروں ذالکا یہ سب سزائیں اس لیے یہ سب اس لیے ذالکا یہ سب بیما یہ سب اس لیے بما عصوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ذالک میں یہ سب ٹھیک ہے یہ سب بما اس لیے بما کا ترجمہ ہمارے صحیح نے کیا تھا پکا ضرور ہے بسبب بوجہ ٹھیک ہے بما جہاں بھی ہے تو وہاں بوجہ کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے بوجہ ہی کا مفہوم آئے گا بسبب تھوڑا سا مشکل لفظ ہو سکتا نہ سمجھ گئے بوجہ ذالکہ یہ سب یعنی ان کے ساتھ جو ذلت ہے جو مسکنت ہے یہ سب بما اس لیے ہے کہ عصوا وہ نافرمان تھے نافرمانی کرتے تھے انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے یعتدون زیادتیاں کرنے والے اچھا زیادتی کا معنی یہاں پہ ہوتا ہے یعتدون کرتے حد سے گزرنے والے ٹھیک ہے وہی نافرمانی تو نافرمانی ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھپڑ تو مارنا غلط ہے لیکن حد سے گزرنے کا مطلب تھپڑ مارنے کے بعد خود ہی ڈیٹ بنا ہوا میں نے تجھ پہ احسان کی ایک بار ٹھیک ہے حد سے گزرنے والے بے حد زیادتیاں کرنے والے یہ اس وجہ سے یعنی ان الفاظ کے استعمال سے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے ان کے اوپر تو اللہ دکھا رہے کہ مجھے نافرمانوں کی نافرمانی پر کس طرح غصہ آتا ہے تم جب نافرمانی کرو گے تو بھی ہمیں ایسے ہی غصہ آئے گا کیونکہ یہ بھی ہمارے اپنے زمانے کے بہت پیارے تھے اور تم بھی اپنے زمانے کے بہت پیارے ہو چلیے